اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے. ایک یتیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک اور صحابی کی شکایت کرنے کے لیے، ایک شخص کی شکایت کرنے کے، صحابی نہیں کہوں گا میں اس کو، ایک مسلمان کی شکایت کرنے کے لیے لے کے تشریف لایا آقا کریم کے پاس. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا باغ ہے کھجوروں کا، تو میں اس کے گرد دیوار کھینچ رہا ہوں. دیوار کھینچتے کھینچتے میرے پڑوسی بھائی کا درخت بیچ میں آ گیا، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ درخت مجھے ہدیہ کر دو کہ میں یہ اپنی دیوار سیدھی کر دوں، اور وہ نہیں مانا. پھر میں نے اس کو کہا کہ تم قیمتاً مجھ سے یہ درخت مجھے فروخت کر دو، تو وہ اس پر بھی نہیں مانتا. کہتا ہے کہ اپنا درخت تم اپنی دیوار ٹیڑھی کر کے لے جاؤ. یا رسول اللہ پوری میری دیوار خراب ہو جائے گی، آپ اگر اس کو سمجھائیں، آپ اس کو کہیں کہ مجھ سے قیمتاً مجھے فروخت کر دے تو میں اس کو خرید لوں. آقا نے اس کو بلایا، کہا کہ کیا یہ صحیح کہتا ہے جو اس نے تمہارے بارے میں کہا کہ تم اس کو درخت بیچ میں تمہارا درخت آ گیا، تم اس کو فروخت بھی نہیں کرتے، نہ اس کو ہدیہ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں اس کو فروخت نہیں کروں گا، نہ ہی اس کو ہدیہ کروں گا. تو آقا کریم نے فرمایا کہ چلو اگر ہم ایک تمہارے ساتھ سودا کر لیتے ہیں، ایسا سودا جس میں نفع ہی نفع ہے، تو کیا تمہیں قبول ہوگا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ فرمائیں، آپ اگر کوئی ایسا سودا ہے تو مجھے بتائیے. آقا نے کہا کہ اگر تم یہ درخت اس کو دے دیتے ہو تو میں تم سے جنت میں ایک ایسے درخت کی وعدہ کرتا ہوں جس درخت کا سایہ اگر 100 سال تک انسان اس کے سائے کے نیچے چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہوگا. کیا یہ سودا تمہیں منظور ہے؟ لیکن وہ بدنصیب شخص تھا، بدنصیب شخص تھا. سارے صحابہ ارد گرد جو بیٹھے ہوئے تھے، اس قدر ان کے دل میں آ گیا کاش یہ ہمارا درخت ہوتا، ہم ایک لمحہ نہ لگاتے اور دے دیتے. کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میں تو نہیں دیتا. دنیا دار تھا، اس نے کہا جنت تو بہت بات کی بات ہے، یہ تو ابھی ظاہراً میرے پاس ہے. انہی صحابہ میں ایک صحیح میں کہتا ہوں ایسے غضب کے اعتقاد رکھنے والے صحابہ تھے. یہ سارے دنیا کے قیمتی ترین ہستیاں تھیں، ان میں ہی ایک اور قیمتی ترین ہستی موجود تھی. ابا الدہدہ صحابی رسول تھے. وہ مدینہ پاک میں اس قدر خوبصورت باغ ان کا تھا، اس سے زیادہ خوبصورت پورے مدینہ میں کسی کا باغ نہیں تھا. اس قدر پھل اس کا وہ دیتا تھا وہ باغ، کہ وہ باغ جو سارے عرب کے لوگ تھے انتظار کرتے تھے کہ یہ اس کا باغ پھل دے اور ہم اس کو پھل کو خریدیں. وہ فوراً فرمایا انہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ میں درخت خرید لوں تو کیا مجھے بھی جنت میں ایسا ہی درخت ملے گا جو اس کا آپ نے ذکر فرمایا؟ آقا نے فرمایا ہاں بالکل تمہیں ملے گا. تو اس نے حضرت ابا الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹرن کیا اس کی طرف، کہا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ کہتے ہاں تم آپ کو کون نہیں جانتا. کہتے تم میرے باغ کے بارے میں بھی جانتے ہو؟ کہتے ہیں اس قدر بڑا باغ ہے، اس کے اندر اتنا بڑا محل جیسا تمہارا گھر ہے، کئی کنویں ہیں، اتنا خوبصورت باغ پورے مدینہ میں شاید کسی کا ہو. کہا کہ کیا تم مجھ سے اس باغ کے عوض وہ درخت فروخت کرتے ہو؟ پورا باغ مجھ سے لے لو، مجھ سے درخت مجھے دے دو. سبحان اللہ، کیا عشق کی انتہا تھی یار، کیا اعتقاد کی انتہا. اعتقاد اللہ پر، اس کے حبیب کے نکلے ہوئے لفظوں پر اس قدر ایمان تھا ان کا کہ انہوں نے کہا پورا باغ مجھ سے لے لو اور وہ درخت مجھے فروخت کر دو. وہ غیر یقینی کی صورت میں صحابہ کو دیکھتا ہے، آقا کریم کو دیکھتا ہے کہ کوئی آپ لوگ گواہی دو تو میں اس کی ذمہ داری لو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. آقا نے اشارہ فرمایا بالکل یہ دے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں درخت دیتا ہوں. اب وہ ابا الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی طرف مڑے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ درخت اب مجھے ملے گا؟ آقا نے فرمایا نہیں. پریشان ہو گئی یا رسول اللہ. کہا کہ
سودا اب بدل گیا، پہلے ایک درخت کے عوض ایک درخت تھا، اللہ نے تمہارے لیے ایسے اس قدر باغ تمہیں عطا فرما دیے جن کا گننا ہی محال ہے، جو گنتی میں آ ہی نہیں سکتے، اللہ نے اس قدر تمہیں عطا فرما دیا۔ وہ خوشی سے اٹھے اور جھومتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہے، اور جیسے ہی دیوار کے قریب پہنچے اپنے باغ کی تو دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ اب دے دیا، میں اب اندر داخل نہیں ہوتا۔ اندر سے صدا لگائی اپنی بیوی اور بچوں کو کہ فوراً جس حالت میں اس حالت میں بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ، میں نے باغ فروخت کر دیا۔ بیوی بھی دیکھیں کیا خوبصورت عاشق تھی، کیا خوبصورت، اللہ نے اس کو بھی جیسا مرد اللہ تعالیٰ نے ویسی عورتیں رکھی ہیں، اچھوں کے لیے اچھی، پاکوں کے لیے پاک، بدکاروں کے لیے بدکار۔ وہ اس قدر پاک ہستی ان کی زوجہ بھی تھی، وہ جانتی تھی کہ میرا شوہر کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا۔ پوچھا کہ کیا سودا کیا ہے؟ کہا کہ اس باغ کے عوض میں نے جنت میں اللہ نے مجھے اس قدر باغ بڑا عطا فرمایا ہے جس کے درختوں کو شمار کرنا ہی ممکن نہیں۔ کہتی ہے سبحان اللہ، تم نے بہت ہی اچھا سودا کیا۔ اسی حالت میں وہ باہر آ گئی، کپڑے بھی مزید نہیں لیے، جس حالت میں تھے اسی حالت میں باہر آ گئے کہ یہ تو اسی حالت میں نے باغ فروخت کیا ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ سب اس کا، باہر آ گئے۔ یہ ایمان تھا، یہ اس قدر پختہ ایمان کی دلیل ہے جو عام انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ یہ اللہ کی راہ پر اپنے آپ کو نچھاور کر دینے والے لوگ ہیں۔ آقا کریم کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دینے والے لوگ ہیں، اپنی جان، مال، اپنی آل اولاد، اپنے نفس، سب سے بڑھ کر آقا کریم کے الفاظوں کو وہ رکھتے تھے کہ آقا نے جو فرما دیا وہ بس وہی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی دین کی سمجھ عطا فرمائے، ایسا عشق عطا فرمائے، لفاظی سے عشق نہیں، اس قلب سے عشق عطا فرمائے کہ ہمیں وہ عشق عطا کرے جو اس کو اور اس کے حبیب کو پسند ہے، ایسے اعمال نصیب فرمائے جو اسے اور اس کے حبیب کو پسند ہے، اس کی ناراضگی سے ہمیں بچا لے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔